السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، 16ویں پارے کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں آج۔ اس سے پہلے 15ویں پارے کے آخر سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک فلاں بندہ ہے جس کو میں نے بہت زیادہ علم سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں ملوں۔ ملنے کے لیے گئے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی میرے ساتھ رہیں گے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے جیسے میرے کام ہوں گے ان کو دیکھ کر۔ خضر علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ کشتی کے اندر سوار ہو کے آگے جب علاقے میں گئے تو جب کشتی سے اترے تو اس کشتی کا ایک پھٹا انہوں نے اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے گئے، بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، تو ہماری خاطر مدارت کیجئے۔ تو بڑے بے مروت لوگ تھے، انہوں نے ان کی خاطر اور مدارت نہ کی۔ بستی میں تھوڑا سا آگے گئے، ایک بچے کو دیکھا تو اس بچے کو پکڑ کے انہوں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ یہ آپ نے بلا وجہ ایک بچے کو کیوں مارا ہے؟ انہوں نے پھر آگے سے وہی کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آخری بار مجھے اجازت دے دی، اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا۔ آگے گئے، ایک دیوار گر رہی تھی تو اس دیوار کو سیدھا کر دیا، تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس دیوار کو سیدھا کیا تو ان سے معاوضہ لینا چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تعبیر بتائی کہ میں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کشتی کو میں نے اس لیے عیب دار کیا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو صحیح سلامت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو یہ غریب بچے تھے، اپنی روزی روٹی کا سارا حساب کتاب وہ اس کشتی کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اگر وہ ان سے چھین لی جاتی تو معاملہ خراب ہو جاتا، اس وجہ سے میں نے اس کو خراب کیا۔ پھر کہتے ہیں وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر والدین کے لیے نافرمانی، والدین کے لیے شرمندگی، ندامت کا باعث بننے والا تھا، تو اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا جو ان والدین کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہوگی۔ اور وہ تیسری جو دیوار میں نے سیدھی کی وہ اس لیے میں نے سیدھی کی کہ وہ دو یتیم بچوں کے، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچے تھے جن کے والد نے ان کے لیے خزانہ رکھا تھا، اور ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ دیوار میں نے اس لیے قائم کر دی کہ جب وہ جوان ہوں گے تو وہ خود ہی وہاں سے نکال لیں گے۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ان یتیم بچوں کے لیے حفاظت اس لیے کی گئی کان ابوہما صالحا، کہ ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، اس نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین ایک نیک دل، رحم دل بادشاہ گزرے ہیں۔ 3 انہوں نے سفر کیے، مشرق کی طرف سفر کیا، مغرب کی طرف سفر کیا، اور پہاڑوں کے دوران انہوں نے سفر کیا۔ اس وقت کی جو علاقے کی بستی تھی اور اس میں یاجوج ماجوج کی قوم رہا کرتی تھی۔
اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ یہ قوم بڑی خطرناک ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے، اذیت دیتی، پریشان کرتی ہے، تو اس کا کوئی حل کیجیے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی، قُلْ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم ان کی اذیتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو خضر علیہ السلام نے لوہے کے بڑے بڑے جو تختے تھے وہ لگا کے اور پھر وہ جو تانبا ہے اس کو پگھلا کر اس دیوار کو بند کر دیا، اور قیامت تک یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئے گے اور دنیا میں پھر وہی اپنا کارنامہ جو وہ پہلے کیا کرتے تھے فساد پھیلانے والا وہ جاری کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے انسان، آدمی اور بشر تھے، اور اللہ نے ان کو وحی سے نوازا تھا۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ ہر انسان برابر ہے، لیکن ایک عام جاہل انسان اور ایک پڑھا لکھا انسان برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح پڑھے لکھے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، دانا سارے کے سارے جمع ہو جائیں، حکیم سارے کے سارے جمع ہو جائیں، عالم سارے کے سارے جمع ہو جائیں، یہ سارے ایک طرف، اور اللہ کا اپنے انبیاء کو، اپنے رسل کو وحی کے ذریعے مخاطب کرنا اور وحی ان کے اوپر نازل کرنا، ان تمام لوگوں میں سے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ افضل ترین ہستیاں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے انسان ہیں، لیکن انسانوں میں اعلیٰ ترین اور برگزیدہ ان ہستیاں جو ہیں وہ کہلاتے ہیں انبیاء۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کا ذکر کیا اس پارے کے اندر، اور آغاز میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے جنہوں نے ان کی کفالت کی تھی، زکریہ علیہ السلام، ان کی دعا کا ذکر کیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یعنی ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، اگر تو مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کو جو بیٹا دیا اس کا نام بھی یحییٰ خود ہی رکھا، اور پھر اللہ نے بتایا کہ وہ نبی ہوگا، صالح ہوگا، سردار ہوگا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو آ کے کہنے لگا کہ اللہ آپ کو اولاد سے نوازنا چاہتے ہیں، تو وہ کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، یعنی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اللہ نے۔ تو انہوں نے کہا، مریم علیہ السلام نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکاری کرنے والی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اولاد ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انا رسول ربی کی لأہبا لکی غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول اور فرشتہ اور پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا جائے۔ اللہ نے اولاد دے دی تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا ہوں لے کر اپنی قوم کی طرف جاؤں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ میرا روزہ ہے اور میں بات نہیں کر سکتی، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب وہاں پہ پہنچی اپنی بستی کی طرف تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں برائی کرنے والی تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے
ماں کی گود کے اندر اس بچے کو قوت گویائی دی، اور انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے مجھے سختی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑا سمجھایا اور بڑی واض و نصیحت کی کہ بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ، لیکن بعد میں ہٹ درمی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، تیرا نام و نشان مٹا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اس میں کہ وہ مخلص اور اللہ کے نبی تھے۔ پھر اللہ نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا اس سورت کے اندر اور پارے کے اندر کچھ ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کا اس پارے کے اندر بیان کی۔ اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے شروع میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، یا آپ خوف کے اندر مبتلا ہو جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا دوبارہ سے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے جب آ رہے تھے تو بیوی کو لے کر آگے آگ کو دیکھا تو آگ لینے کے لیے گئے، تو پھر وہاں پہ اس وادی مقدس میں اللہ نے کہا فخلعن علیک، اپنے جو جوتے ہیں وہ اتار دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جوتے اتار کے جاتے ہیں، اللہ نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ نے کہا کہ اب جاؤ اور جا کے میرا پیغام لوگوں کی طرف پہنچاؤ اور فرعون کو جا کے دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری زبان کو کھول دے اور مجھے شرح صدر عطا فرما، وہ جو بہت معروف دعا ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر اللہ نے یہ ان کی جو قوت گویائی تھی اس کو بہتر بنا دیا، زبان کی گرہ کو کھول دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے میرا کوئی ساتھی وزیر بنا، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اسی کو بنا دے۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ پھر موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جاتے ہیں اور جا کے دعوت کا کام دیتے ہیں۔ ساتھ اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب تم ان کو دعوت دو گے تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت دینا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں اور ڈر جائیں۔ یہ تمام کام ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ سارا واقعہ ان کا نقل کیا کہ فرعون سے نجات اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا تو اللہ نے پوچھا کہ یہ عصا کس لیے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ سہارا لیتا ہوں اور ساتھ میں اپنی جو بکریوں کے ریوڑ ہیں وہ چراتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اس کو پھینک دو، وہ پھینک دیا گیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو دوبارہ پکڑ لو، اپنی اصلی صورت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر رکھو اور باہر نکالو۔ جب وہ باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو معجزات عطا کیے۔ پھر فرعون کے دربار کے اندر وہ رسیاں پھینکنے والا اور سام بننے والا جو بن جاتی تھی رسیاں، وہ مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا وہ ساری رسیاں، اژدہا جو تھا وہ کھا گیا، اور جو جادوگر جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو جو فرعون تھا اس نے جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے ان سے کہا کہ اگر تم دوبارہ نہ پلٹ کے اسلام کو نہ چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑا، تو میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے مخالف سمت سے پاؤں اور ٹانگوں کو، پاؤں کو اور پیروں کو کاٹ دوں گا۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا۔ اور ساتھ اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور ہارون کو اپنا وزیر بنا کے گئے، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے، تو ان کی موجودگی کے اندر جو
بنی اسرائیل کے انہوں نے سامری اس نے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کی پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ واپس موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان سے آگے کہا کہ یہ تم نے کون سا کام شروع کر دیا ہے، اور ہارون علیہ السلام کو جو اپنا بنا کے گئے تھے ان سے کہا قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا، اے ہارون تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا جب تم نے ان کو گمراہی کی طرف جاتے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ جو بچڑا تھا اس کو جلا دیا گیا، راکھ اس کی جو تھی وہ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر بہا دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر دوبارہ سے آدم علیہ السلام کی ولادت کا اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا یہ چیزیں ذکر کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی زبردست اور اہم بات اس پارے کے اندر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ جو اللہ کو یاد کم کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑاتا ہے، جو اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی انسان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اپنے اوپر صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ چیزیں کھانا تو چاہتا ہے لیکن بیماریاں اتنی اس کو ہاتھ گھیرتی ہیں کہ وہ بندہ کچھ چیزیں کھانے سے اپنے آپ کو قاصر محسوس کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا دنیا کے اندر، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا کہ یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو آخری بات بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنی گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر کاربند رہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے کے اندر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔